شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے. اگلا جمعۃ المبارک اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ رمضان المبارک کا ہوگا. ماہ رمضان المبارک وہ عظیم اللہ کا مہینہ ہے، وہ عظیم مہمان ہے جس کی تیاری، جس کا استقبال خود کونین کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. مہمان جتنا اعلیٰ ہوتا ہے اتنے ہی انتظامات بھی مختلف اور اعلیٰ کیے جاتے ہیں. مہمان کی جتنی دل میں قدر ہوتی ہے، مہمان کی جتنی دل میں عزت ہوتی ہے، اتنا ہی مہمان کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے. سرکاری طور پر اگر کوئی مہمان آئے اس کے لیے سرخ قالین بچھائے جاتے ہیں، اس کے لیے بندوبست کیے جاتے ہیں، انتظامات کیے جاتے ہیں، اس کے لیے ہر طرح کا پروٹوکول کا خیال رکھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مہمان جو سرکاری پروٹوکول والا بڑا آ رہا ہے، یہ دنیا کے مہمان ہیں، اور اس مہمان کی قدر اور عزت کیا ہوگی کہ جس کے استقبال کے لیے 2 مہینے پہلے اللہ کے نبی دعائیں فرمانا شروع کر دیا کرتے تھے. اللہم بلغنا رمضان بارک لنا فی رجب و شعبان. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اور اس کے استقبال کے لیے یہ جملے ارشاد فرماتے. تو وہ مہمان کتنی قدر والا ہوگا جس کے استقبال کے لیے کونین کا تاجدار 2 مہینے پہلے تیاری فرمانا شروع کر دیتا. کس قدر عظیم مہمان ہوگا. اور پھر جب شعبان المعظم کی آخری تاریخیں آتی تو اللہ کے نبی شعبان المعظم کے آخری دن باقاعدہ طور پر تقریر فرماتے، خطبہ ارشاد فرماتے. استقبال رمضان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرماتے. مطلب تنبیہ کرنا ہوتا، بتانا مقصود ہوتا کہ آنے والا کتنی عظمت اور شان والا مہمان آ رہا ہے. مہمان کی قدر، مہمان کی عزت وہ اتنی ہی ہوتی ہے جتنی دل میں میزبان کے ادب اور احترام اور محبت ہو. کسی کا بیٹا پردیس سے مہمان سے آئے تو ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کسی کا بھائی، کسی کا پیارا اگر مہمان بن کے آئے تو اس کے لیے کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ تو دنیاوی مہمان ہیں
اور جو رب کا مہینہ اللہ کا مہمان بن کے تشریف لائے اس کی شان اور عظمت کیا ہوگی؟ لیکن قدر وہی کرے گا جس کے دل میں اس کی محبت، جس کا تعلق اس کے ہوگا. اور رمضان سے، اللہ کے مہمان سے تعلق کس کا ہے؟ ایمان والے کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے. یہاں خطاب ایمان والوں کو اللہ نے فرمایا ہے، بات ایمان والوں سے کی جا رہی ہے. تو ایمان والے کے دل میں قدر ہوگی، محبت ہوگی، اور وہ کتنی ہوگی؟ جتنا جتنا ایمان ہو. جس قدر ایمان زیادہ ہوگا اس قدر اس کے اندر محبت ہوگی، ادب ہوگا، احترام ہوگا، اس کے آنے کا انتظار ہوگا، اس کا استقبال کرے گا، اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کرے گا. رب کریم نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کا دولہا بنایا، اعلیٰ ترین منصب ہمارے نبی کو عطا فرمایا. شب معراج ان کو مہمان بنا کر جب اپنے پاس بلایا تو کیا کیا استقبال فرمایا. عالم بالا کو سجایا، پوری کائنات کو سجایا، کیونکہ رب نے مہمان اتنا عظیم بلایا. تو یہ محبوب کی مہمان نوازی. اور جب رب کی طرف سے یہ مہمان آئے تو محبوب کریم شعبان کے آخری دن ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو تمہارے اوپر وہ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، شہر عظیم، فرمایا جو عظیم عظمت والا مہینہ ہے. مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، وہ بڑے عظمت والے شہر ہیں. وہ بڑے، یہ نہیں ہے کہ جس طرح کا لاہور شہر ہے اسی طرح کا مکہ ہے. ان کا ایک پروٹوکول ہے. ان کی جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، حالت ہی بدل جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ مقدس وادیاں ہیں. یہ مکہ، حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب کوہ طور پہاڑ پہ جانے لگے، وادی طوا میں جانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جوتے پیچھے اتار کے آنا. یا اللہ وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ مبارک وادی ہے، یہ طوا مبارک وادی ہے، اس لیے جوتے پیچھے اتار کے آئیں. وادی طوا کے اندر، کوہ طور پہاڑ کے اندر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تو وادی اتنی مبارک اور مقدس ہو گئی. فرمایا کہ اپنے جوتے اتار کے آئیے. ارے جس طور پہاڑ پر تورات نازل ہوئی وہ اتنی مبارک ہے، اور جس مکے میں قرآن نازل ہوا وہ کتنا برکت والا ہوگا. جس وادی میں تورات اتری اس کے لیے تو اتنا اعلیٰ پروٹوکول ہے کہ جوتے اتار دو. اور جس مکے مدینے میں قرآن اترا وہ کتنے بابرکت شہر ہوں، ان کی عظمت کیا ہوگی. اچھا، جن میں قرآن اترا ان کی برکت ہے، وہاں رنگ ہی عجیب ہے، وہاں ڈھنگ ہی عجیب ہے، وہاں کیفیات ہی عجیب ہوتی ہیں، وہاں ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا. جو مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں عاشقوں کی کیفیت ہوتی ہے. کیوں جی؟ وہاں قرآن نازل ہوا. جب جس مقام پر قرآن نازل ہوا وہ اتنی مبارک اور برکت والی جگہ ہیں، تو خود سوچو جو قرآن ہے وہ کتنا برکت والا ہوگا.
وہ کتنا برکت والا ہوگا. اور اس سے اگلی بات، جب قرآن اتنا برکت والا ہے تو جس نبی کے سینہ اطہر پہ نازل ہوا ہے وہ محمد عربی کتنی برکت والا ہوگا. اللہ تبارک ہے، اللہ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ تبارک ہے، مکہ مبارک ہے، قرآن مبارک ہے. اور جب جس جگہ پہ قرآن آیا وہ مبارک ہے، جس علاقے میں آیا وہ مبارک ہے، قرآن مبارک ہے، تو جس مہینے میں آیا وہ بھی پھر مبارک ہے. مکہ بھی مبارک، مدینہ بھی مبارک، قرآن بھی مبارک، رمضان بھی مبارک، اور جس کے صدقے سے یہ ساری مبارکیں ملی ہیں وہ محمد عربی بھی مبارک. اللہ تبارک ہے اور اس نے ان ساری چیزوں میں برکت رکھی ہے. تو جو اتنی برکت والا مہمان ہے، مہینہ ہے، جس کو اللہ کے نبی فرمائے شہر عظیم، عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، بخشش والا مہینہ آ رہا ہے. اب اس مہینے کا عالم کیا ہوگا؟ رحمت. دراصل یہ جو رحمت ہے یہ عربی لفظ ہے جس کے کئی معانی ہیں. جب یہ لفظ رب کریم کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت وغیرہ کے الفاظ بولے جاتے ہیں. اللہ کا فضل، کرم، احسان فرمانا. رحمت الہی کا مطلب اللہ کا فضل ہونا، اللہ کا احسان ہونا. رحمان اور رحیم، مالک مہربان کے مبارک نام ہمیں بتاتے ہیں کہ رب بے حد رحمت فرمانے والا، بے حد احسان فرمانے والا ہے. تو جو اتنا بے حد رحمت اور احسان فرمانے والا ہے، پھر اس کا جو مہینہ ہے وہ کتنی رحمتوں اور برکتوں والا ہو. جو خود رحمان ہے اس کا بھیجا ہوا مبارک رحمت کتنی لے کر آ رہا ہوگا. اس کی رحمت کا اندازہ لگانے کے لیے غور کیجئے. رحمان و رحیم کی رحمت تھی کہ نار نمرود آسمان سے باتیں کر رہی ہے، آسمان کی بلندیوں سے پرندہ اڑتا ہوا جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے، لیکن اسی نار نمرود میں جب ابراہیم علیہ السلام پہنچے ہیں تو آپ محفوظ رہے ہیں. کتنا رحمان اور رحیم ہے، ذرا اندازہ کریں. جب اس کی رحمت ہوتی ہے، جب اس کی برکت ہوتی ہے تو پھر کس طرح سے انداز بدلتے ہیں. جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو پھر تھوڑے سے وقت میں بندہ اتنا کام کر لیتا ہے کہ صدیاں یاد رکھتی ہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز نام سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ خلفائے راشدین کے بعد جنہیں خلیفہ راشد گردانا جاتا ہے، آپ 39 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا. کتنی عمر ہے؟ حکومت کتنے سال کی ہے؟ ٹوٹل 2 سال. ایسے ہی نا جی. لیکن آج 14 صدیوں کے بعد جب آپ کا نام آتا ہے تو ادب سے سر جھک جاتا ہے. جب رب کی رحمت ہوتی ہے تو اتنے تھوڑے وقت میں بندہ ایسے کام کر جاتا ہے کہ دلوں کے اندر گھر کر جاتا ہے. ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے پیشوا جو یہاں سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کو لے کر آئے ہیں وہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کے مرید کا نام حضرت شیخ سرہند مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی ہے. آپ بھی 39 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا.
لیکن کتنا کرم، کتنی برکت، رب کی رحمت جب ہو 39 سال آج دنیا کے کونے کونے کے اندر شیخ نقشبند اور دین جو ہے مسلک مجددیت کا جو پرچار ہو رہا ہے، یہ اسی ایک فرد فرید کا لگایا ہوا بوٹا ہے۔ جب رب کی رحمت ہوتی ہے تو اتنے کم وقت میں بھی بندہ اتنے بڑے بڑے کام اور کارنامے کر لیتا ہے۔ جب رب کی رحمت ہوتی ہے تو پھر 313 1000 کو شکست دے دیتے ہیں۔ آج ہم لوگ، میں نے پچھلے جمعے پر بھی شاید یہ بات عرض کی تھی، آج ہم لوگ برکت سے خالی ہیں۔ اصل میں ہمیں برکت کا وہ جو لذت تھی یا وہ جو چاشنی تھی یا وہ جو حصول حاصل کرنے کے لیے برکت کے لیے ہم کوششیں کیا کرتے تھے وہ ہم نے چھوڑ دی۔ آج کثرت بہت ہے، برکت کوئی نہیں۔ رزق بہت ہے لیکن مہینے دا جدو اینڈ ہوندا ہے تے پھر بھی منگدے پے انہیں۔ تنخواہ لکھاں اچ نے پوری پھر بھی نہیں پہنی۔ فیکٹری میں کروڑوں لگائے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی مرو مرو کردے رہنے ہیں۔ کیوں؟ کثرت بڑی ہے، برکت اٹھ گئی۔ اور جس کام میں برکت ہو پھر وہ کام کمال ہوتا ہے، تھوڑا بھی ہو تو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا، اے امت رسول، اے میرے صحابہ، جو مہینہ تمہارے اوپر آنے والا ہے مبارکن، فرمایا بڑا ہی مبارک، بڑا برکت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ تو جس کی برکت کا عالم یہ ہے اس کو اللہ نے کتنی برکتیں عطا فرمائی ہوں گی۔ جو خود رحمان اور رحیم ہے اس کا بھیجا ہوا مہمان کتنی رحمتیں اور برکتیں لے کر آ رہا ہوگا۔ جس کے لیے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم استقبال فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے 2 مہینے قبل تیاریاں فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا جس بندے نے رمضان سلامتی کے ساتھ گزار لیا، فرمایا من سلم الرمضان، جس کا رمضان سلامتی سے گزرا، یعنی اللہ کی فرما برداری میں، حقوق اللہ کی پیروی میں، حقوق العباد کی ادائیگی میں جس نے رمضان ٹھیک طریقے سے گزار لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا پورا سال سلامتی والا ہو جائے گا۔ اس کا پورا سال، جس نے صرف رمضان سلامتی والا گزار لیا، جس نے صرف رمضان کو صحیح طریقے سے اللہ کے حکموں کو مان کر اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں گزار لیا، فرمایا پورے کا پورا سال سلامتی والا ہو گیا۔ گویا رمضان کی برکتیں اگلے رمضان تک اس کے لیے اللہ تعالی اسباب پیدا فرما دے گا۔ جس طرح رمضان ادائیگی خدا و مصطفیٰ کی فرما برداری میں گزرے گا، اللہ اس کے لیے پورے سال کے لیے ایسا انتظام فرما دے گا۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار فرما، یہ جو سرکار خطبے دے رہے ہیں یہ خوشی ہے نا؟ آپ کو خوشی ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ، آپ کو رمضان کے آنے کی خوشی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے دنوں کی گنتی کیا کرو، شعبان کے دنوں کی گنتی کیا کرو، سوچا کرو کتنے دن رہ گئے۔ آج کیا ہے شعبان کی؟ 24 کتنی ہے؟ 24۔ تو گنے ذرا کتنے دن رہ گئے۔ اگر 29 کا رمضان ہوگا، شعبان ہوگا تو جمعرات کا پہلا روزہ، ایسے ہی نا جی، اگر 30 کا ہوگا تو جمعے کا پہلا روزہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا گنتی کیا کرو شعبان کی، گنتی کیا کرو شعبان کی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں رمضان کے استقبال کی سعادت ملتی رہے، تمہیں رمضان کے استقبال کی سعادت ملتی رہے۔
تو اللہ کے نبی کا یہ خطبے دینا، یہ ارشادات فرمانا، یہ کس لیے تھا؟ اس لیے کہ اس مہمان کی عظمت اور اس کی رفعت اور اس کی برکت کو بتانا مقصود تھا کہ آنے والا تو جو بندہ اس کو سلامتی سے گزار لے اس کا پورا سال سلامتی والا، تو اب جو اس میں بھی نہ سلامتی حاصل کر سکے، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو کتب حدیث کے اندر بے شمار مقامات پر موجود ہے، آپ نے بارہا مرتبہ علماء سے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہونے کے لیے تشریف لائے، کونین کے تاجدار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی بندہ نواز کون سی دعا پر آمین فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جب منبر پر چڑھنے لگا تو جبریل امین پاس آ گئے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا امتی اس کی زندگی میں اس کو ماں باپ ملے، بوڑھے ماں باپ اس کو ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، فرمایا وہ برباد ہو جائے، خائب و خاسر ہو جائے، وہ دنیا جہان کا راندہ درگاہ ہو جائے۔ میں نے کہا جبریل آمین۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، جو آپ کا امتی رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، فرمایا وہ بھی برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسرا جبریل نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے جس امتی کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ آپ کی ذات پر درود نہ پڑے، اے اللہ کے نبی وہ بھی برباد ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی۔ دعا کرنے والا وہ تمام ملائکہ کا تاجدار ہو اور آمین کہنے والا سارے نبیوں کا سردار ہو، پھر وہ بندہ برباد کیوں نہ ہو؟ کیوں جی؟ دعا کرنے والا ملائکہ کا تاجدار ہو، آمین کہنے والا نبیوں کا سردار ہو، پھر وہ بندہ برباد کیوں نہ ہو؟ میرے نبی پاک نے فرمایا جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، فرمایا جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ جسے رمضان ملے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے پھر اسے برباد ہو جانا چاہیے۔ ارے یار، اتنا اعلیٰ مہینہ آئے اور بندہ بخشش نہ کروا سکے، اس کی بربادی کی دعا جبریل کرے، آمین کونین کا تاجدار کہے، اور پھر بندہ کہے میرے حالات نہیں ٹھیک، تو پھر وہی بد نصیب ہوا نا۔ ورنہ وہ تو کہہ رہا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ وہ تو رحمت لٹانے کے لیے آ رہا ہے، وہ تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ کن برکتوں عظمتوں والا یہ مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور میں جس نے اس کو سلامتی کے ساتھ گزار لیا اس نے پورے سال کی سلامتی سمیٹ لی، اس کا پورا سال سلامتی والا ہو گیا۔ اور جو اس میں بھی فکروں میں لگ گیا، ٹائم ہی کوئی نہیں ہے، اب رمضان میں بھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ اکبر، 11 مہینے کماتے ہیں، دن رات مرو مرو کرنے ہیں، کم از کم 1 مہینہ تو تھوڑا سا کم کر کے اللہ کی عبادت کر لیں۔ جس رب نے اتنا کچھ عطا کیا ہے کم از کم 1 مہینے میں تو تھوڑی سی فرصت حاصل کر کے اس کے آگے جھک جائیں، اس کے آگے جھک جائیں۔
ایک مہینہ اس مہینے، جس مہینے کا استقبال اللہ کے نبی 2 مہینے پہلے شروع فرما دیا کرتے تھے، جس کے تک پہنچنے کی دعائیں کونین کے تاجدار رجب چڑھنے سے شروع فرما دیا کرتے تھے، ہمارے پاس اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ ہم رمضان کے آنے پر ہی اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیں، اپنے معمولات میں تھوڑی سی کمی یا چینجنگ کر لیں، جو شاپنگ وغیرہ کرنی ہے اس ہفتے میں کر لیں۔ جب رحمتوں اور برکتوں کے حصار میں اللہ کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہوتی ہیں، تب ہم بازاروں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، تب ہم بد نگاہی کر رہے ہوتے ہیں، تب ہماری عورتیں وہ غیر محرموں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے چوڑیاں چڑھوا رہی ہوتی ہیں، تب ہماری عورتیں وہ غیر محرم مردوں سے نعوذ باللہ بعض اوقات مہندیاں لگوا رہی ہوتی ہیں، ان کی رات دن بازاروں میں گزرتے ہیں، جو مسلح پہ گزرنے چاہیے تھے وہ دن ہمارے بازاروں میں گزرتے ہیں۔ ارے صاحب، جو مالک لم یزل کا اتنا مہمان آلہ آ رہا ہے، کم از کم اس کے لیے تھوڑی سی تو توجہ کرنا، اس کے لیے تھوڑا سا تو اپنے آپ کو فارغ کرنا، ورنہ یہ دعا سن لو، یہ حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے، پھر تمہاری بربادی کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ دعا کرنے والا ملائکہ کا استاد، 1,24,000 نبیوں کا امتی اور صحابی جبریل ہے، اور آمین کہنے والا کل کائنات کا تاجدار ہے، پھر تمہیں برباد کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ جبریل کہہ رہا ہے یا رسول اللہ رمضان آئے اور آپ کا امتی بخشش نہ کروا سکے پھر اللہ اسے برباد ہی کر دے، کہا جبریل آمین، پھر تمہیں برباد کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ اور باقی تم اس مہینے کے لیے استقبال کرو، اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، اس لیے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، جب یہ آتا ہے اللہ رزق بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالی رزق کو بڑھا دیتا ہے، رزق خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ کہاں کہاں سے پیسے ملتے ہیں، کہاں کہاں سے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ پوچھیں یہ جو ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ہیں، جدو رمضان شریف آنا مینو پہلے ہی میسج بعض اوقات بل تار کے تے مینو میسج کرنگے، کہنگے میں مسجد دا بل تار دیتا ہی، وہ جڑے پیسے ہیں نے وہ تسی خود ہی استعمال کر لینا۔ میں کہ خیر ہے، کہندے بس یہ گل نہیں پوچھی دی، میں وہ ایک دن پوچھ ہی لیا، کہندے اے نہیں پوچھی دی، میں کہ دسو تے صحیح تسی انج کیوں کر دے ہو؟ کہندے 4 لاکھ دی تیاری لگی ہے ایک بل تارن تے۔ یہ ان سے پوچھے نا، رب بڑھاتا ہے بھائی، اس کا وعدہ ہے، تم کرو تو صحیح کوشش، تم اپنے آپ کو اس راہ میں ڈالو تو صحیح۔ وہ کہتا ہے نہ دوں تو پھر میرے سے آ کر اعتراض کرنا، پھر میرے سے پوچھنا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جب رمضان طلوع ہوتا ہے اللہ تعالی مومنوں کا رزق بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالی جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اللہ تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور کتنی برکت لے کر آتا ہے رمضان، یہ کتنا مبارک ہے رمضان، جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جس وادی میں، جیسے میں نے ابتدا میں شروع میں اشارہ کیا، جس وادی میں تورات نازل ہوئی، اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ نے فرمایا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ، اے موسیٰ اپنا جوتا اتار، یہ وادی بڑی مقدس ہے، یہ وادی بڑی مبارک ہے۔ یا اللہ وہ کیوں؟ فرمایا تینوں تورات دینی آ، جس کوہ طور پہاڑ تے تورات نازل ہوئے، موسیٰ نبی نو حکم ملے کہ جوتا اتار دو، یہ بڑی مبارک ہے، اور جس مکے مدینے میں قرآن نازل ہو وہ کتنی برکت والا ہوگا۔ اگلا جملہ سنیں، ارے جہاں تورات آئے وہ جگہ برکت والی، جہاں قرآن آئے وہ جگہ برکت والی، اور جس مہینے میں آئے وہ مہینہ برکت والا۔
اچھا، قرآن برکت والا مبارک، مکہ مدینہ مبارک، جس کے صدقے پر، جس کے سینہ اطہر پہ قرآن اترا، وہ نبی کتنا مبارک ہوگا، وہ کتنی برکت والا ہوگا، وہ کتنے جو ہے شرف اور شانوں والا ہوگا۔ تو وہ مبارک نبی جس کا استقبال کرے، 2 مہینے پہلے جس مہینے کی تیاری شروع کر دے، اس مہینے اور مہمان کا عالم کیا ہوگا۔ وہ ایک بادشاہ تھا نا، اس نے اپنے گورنروں کو بلایا، سارے گورنروں کو، وزیروں کو بلایا، اور بڑا عالی شان، بڑا اعلی قسم کا ایک لباس، ایک سوٹ بطور تحفہ، شاہی سو تحفہ اس نے سارے گورنروں کو دیا کہ یہ لے لو، آپ پہنو، سلائی کرواؤ، پہنو۔ وہ جب لے کے نکلنے لگے نا، جب دروازے پہ پہنچے تو ایک گورنر کو چھینک آئی، اس نے اسی بادشاہ کے تحفے کے ساتھ ناک صاف کر لیا۔ وہ کوئی غلام دیکھ رہا تھا، اس نے جا کے بادشاہ کو کہا، کیسے بے قدرے لوگوں کو تو نے اتنا اعلیٰ تحفہ دیا ہے، کیسے بے قدرے لوگ ہیں جن کو تیرے تحفے کی قدر ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا اتنا عالی شان شاہی تحفہ اور وہ اس کے ساتھ ناک صاف کر رہے ہیں۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اگلے دن پھر سب گورنروں کو بلایا، اس کو کھڑا کیا، کہا میں نے کل تحفہ دیا تھا اور تم نے اس کے ساتھ ناک صاف کیا؟ کہا بالکل میں نے کیا۔ کہا تو نے میرے تحفے کی بڑی ناقدری کی، یہ تحفہ میرا واپس دے اور میں تجھے گورنری سے معزول کرتا ہوں۔ جس نے میرے تحفے کی قدر نہیں کی وہ میرا گورنر رہنے کے قابل۔ انہی گورنروں میں سے ایک اور اٹھا اور اس نے اپنا استعفیٰ بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور کہا بادشاہ سلامت، میں گورنری سے مستعفی ہوتا ہوں، میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ بادشاہ نے دیکھا، کہا تجھے تو میں ناراض نہیں ہوا، تیرے ساتھ تو میں نے غصہ نہیں کیا، یہ تو میں نے اس کو کہا ہے۔ کہا بس جو اس کو کہا ہے مجھے سمجھ آ گیا ہے۔ کہا تجھے کیا سمجھ آیا ہے؟ کہا مجھے یہ سمجھ آیا ہے جو بادشاہ کے دیے ہوئے تحفے کی قدر نہ کرے اس سے گورنری چھین لی جاتی ہے، اور جس رب نے مجھے انسانیت کا تحفہ دیا، مسلمان ہونے کا تحفہ دیا، اور میں انسان ہو کر، مسلمان ہو کر اس کی نافرمانی کروں تو مجھ سے کیا کیا چھین لیا جائے گا۔ بادشاہ یہ گورنری اپنے پاس رکھ، میں حضرت جنید بغدادی کا جا کر مرید بنوں گا اور اب باقی ساری زندگی میں اللہ رسول کی فرما برداری میں گزاروں گا۔ باقی ساری زندگی میں وہ آ گیا حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ، حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آ کر عرض کی سرکار مجھے مرید کر لیجئے۔ آپ نے دیکھا، فرمایا تو وہ بڑے عہدے پہ گورنر نہیں تھا، تو وہ فلاں بادشاہ کا مصاحب نہیں؟ کہا جی وہی ہوں۔ تو فرمایا پھر تو کیسے؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ بادشاہ نے تحفہ دیا، تحفے کی ناقدری ہوئی، اسے معزول کیا، میں نے استعفیٰ دے دیا، میں نے یہ کیا، میں نے استعفیٰ دے دیا، میں نے اس کی گورنری چھوڑ دی۔ مرشدوں نے فرمایا تو میرے مرید ہونے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی قربانی دے کے آیا تو مرشد کیا کہہ رہے ہیں، تو اللہ اللہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ طلب سچی تھی نا، وہ ساڈے نال دا نہیں سی، طلب سچی تھی۔ کہا سرکار مجھے بتائیے میری غلطی کیا ہے، مجھے بتائیے۔ آپ نے فرمایا یہ بتا وہاں اور کتنے گورنر تھے؟ کہا کافی سارے تھے۔ کہا کسی اور نے بھی استعفیٰ دیا؟ کہا نہیں۔ کہا کسی اور نے بھی معزولی کی؟ کہا نہیں۔ تو نے کیوں کی؟ کہا جی میں نے۔ اور میں بس یہی تیری غلطی ہے، یہ جو میں ہے نا تیرے اندر ہی مار رہی ہے۔ میں نے استعفیٰ دے دیا، میں نے کہا، میں نے جو ہے چھوڑ دیا، میں آپ کے پاس آ گیا، اور میں اتنے گورنر تھے، سب کے سامنے یہ واقعہ ہوا، کسی کو توفیق نہیں ملی، اصل فیصلہ کہیں اور ہو رہا تھا۔
میرے لیے رب نے کرم کر دیا، یہ نہ کہے میں نے استعفیٰ دے دیا، یہ کہے میرے رب نے کرم کیا، مجھے اپنے لیے چن لیا، میرے رب نے کرم کیا، مجھے اپنے لیے چن لیا۔ اور میں جا ریاضت کر، جب میں مر جاوی پھر آمی، پھر میں تینوں مرید کر لا گا۔ فریدا زہد الانبیاء حضرت گنج شکر فرید، فریدا میں نو مار کے منج کر، اے جڑی میں نا، میں بڑی شیاں، میں اے ہاں، میں بڑا پڑھا لکھا، میں میرے سے زیادہ کون جاننے والا ہے، اے جڑی میں نا، میں پر میں فریدا میں نو مار کے منج کر تے نکی کر کے کٹ، بھرے خزانے رب دے جیوں دل آوی پھر لٹ۔ اور بلے شاہ کہندے نے منج مجولا منج دا، ہن تانوں کی پتا میں کی کہندا پیا، اے تے کسے منج کٹن والے بابے نو پوچھو، بابے عبد الرحمان نو۔ منج مجولا منج دا، پرانے زمانے چ منج دیاں منجیاں ہندے سن، وہ پہلے جناب باہروں منج لے کے آنی، پھر انہوں تیلا تیلا کر کے الگ کر کے اندی ایڈی ساری پوٹلی بنانی، پھر انہوں پچھو بننا، پھر انہوں جناب تھلے رکھنا، تو ایک ہندا سی انہوں کٹن والا یا دھموسے نال انہوں کٹنا، انہوں بالکل کٹ کٹ کے کٹ کٹ کے کٹ کٹ کے او دی ساری آکڑ بننی، تے پھر بالکل جدوں نرم و ملائم ہو جانی، پھر اٹھاں وچ لے کے انہوں وٹنا، پھر وٹ کے رسی بنانی، پھر او دی چار پائی بننی، پھر چار پائی تے محبوب بیٹھ دے سن۔ اوتھے بلے شاہ نے کہا اے من، اے اندر والا من، اینو بنا مجولا منجدا، تے پھر کٹ اینو اللہ دیاں ضرباں لا، درود دیاں ضرباں لا، اے دے تے لاس ہوتے استغفار دے، تے پھر اینو نرم ملائم کر، منج مجولا منج دا، کدرے نکرے بے کے کٹ، بھرے خزانے رب دے جیوں دل آوی پھر مٹ۔ پہلے میں نو مار، اس تو بعد یار ملے گا، پر میں تو مرید ہونے کے بھی قابل نہیں، تیرے اندر تو میں ہی بڑی ہے۔ مرشدہ نے 2 سال ریاضت کروائی اور پھر مرید کیا، تو مسئلہ کیا تھا، کہاں سے توفیق ملی؟ بادشاہ کے دیے ہوئے تحفے کی قدر نہیں کی تو بادشاہ ناراض ہو گیا۔ تو جو رب ہمیں تحفہ دے رہا ہے رمضان، اگر اس کی قدر نہیں کریں گے تو کیا رب راضی رہے گا؟ کیوں جی؟ تو رب کو ناراض نہ کریں۔ وہ حدیث پھر سنیں، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس نے رمضان کو سلامتی سے گزار لیا، اس کے پورے سال کو اللہ سلامتی والا بنا دے گا۔ یعنی جس نے رمضان کو اللہ کی عبادت و ریاضت میں، اللہ کے حکموں کی فرما برداری میں، رب رسول کی فرما برداری میں گزارا، اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال کو سلامتی والا بنا دے گا۔ اور وہ بندہ برباد ہو جائے گا جو رمضان کو سلامتی کے ساتھ نہیں گزارے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دعا کرنے والے جبریل امین ہیں اور آمین کہنے والے محمد الرسول اللہ ہیں، اور جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، جو آپ کا امتی رمضان آئے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ برباد ہو جائے، اور میرے نبی فرما رہے ہیں آمین، دعا کرنے والا انبیاء کا سردار ہو، آمین کہنے والا نبیوں کا سردار ہو، اور پھر بندہ بربادی سے بچ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے قدر کریں رمضان کی، احترام کریں رمضان کا، اور جو کرنے والے کام ہیں میں جلدی 2-4 باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو کرنے والے کام ہیں وہ کریں، جو نہیں کرنے والے وہ نہ کریں۔ رمضان شریف سے قبل یہ جو پورا 6 دن 5 دن باقی ہیں، یہ شاپنگ واپنگ اس میں کر لیں، یہ سارے جو کچھ لینا دینا ہے خریدنا ہے بیویاں نو، ان دنوں میں پیسے نہیں ہیں تو کسے کو لے لو،
لیکن یہ ظلم مت کرو رمضان کے ساتھ کہ ادھر سے رحمتوں کا حصار، اللہ کی برکتیں چھم چھم برس رہی ہیں، ادھر سے آخری عشرہ مغفرت کے اعلانات ہو رہے ہیں، رب کی رحمتیں ٹھاٹھے مار رہی ہیں، ہمارے دن اور رات بازاروں میں گزر رہے ہیں، جس کو میرے نبی نے دنیا کی فرمایا زمین کی سب سے بدترین جگہ وہ بازار ہیں اور سب سے بہترین جگہ وہ اللہ کے گھر مسجد ہیں۔ تو جو سب سے بدترین زمین کا ٹکڑا ہے وہ بازار ہے، تو ہمارا رمضان کا آخری عشرہ وہاں، تو ایک کام یہ کریں کہ رمضان سے قبل اپنا جو لینا ہے، جو شاپنگ کرنی ہے وہ کر لیں، کوشش کر لیں اس نیت سے بس یہ اس سال میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس پہ عمل کر لیں۔ اگر پورا سال سلامتی سے نہ گزرے تو یہ حدیث اللہ کے نبی کی میں نے آپ کو سنائی ہے، اپنی تو میں نے بات ہی نہیں کی، یہ میں نے حدیث سرکار کی سنائی ہے کہ جس بندے نے رمضان کو سلامتی سے کے ساتھ گزارا اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا، اور سلامتی سے اس طرح ہی گزرے گا کہ آپ پورا رمضان اگر اللہ کی عبادت و ریاضت میں گزاریں گے، اللہ کے حکموں کی فرما برداری میں گزاریں گے۔ اور دوسرا کام جو کرنا ہے، جو فرض کر لیں اپنے اوپر، اگر ہو سکتا ہے تو کیبل کی تار اتروا دیں ایک مہینے واسطے۔ میں تھوڑے کے ہاتھ جوڑاں گا جنہ دے گھر کیبل لگی ہوئی ہے نا، ایک مہینے واسطے کیبل دی تار لا دو، یقین جانو گھر میں اتنا سکون ہوگا نا۔ جڑے سارے بچے ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں نا، صبح شام کی ٹرانسمیشن، جس وقت دعا کرنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت اور بندر ناچ ٹی وی کے اوپر وہ نچا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کر سکتے ہو؟ اگر کر سکتے ہو تو اے کر لو، ایک مہینے واسطے صرف کیبل دی تار لا دو، پھر دیکھنا گھر میں افطاری سے پہلے سارے بچوں کو بٹھائیں دسترخوان پہ، ساروں کو بٹھائیں، ان کو کہیں فاتحہ شریف پڑھیں، سورہ اخلاص پاک پڑھیں، ان کو کہیں دعا کریں، دعا کر کے روزہ چھوڑیں، روزہ چھوڑنے کے بعد مغرب کی نماز، مغرب کے بعد اوابین، اس کے بعد ان کو کہیں سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا زمین آسمان بن سکتی ہے، آسمان زمین بن سکتا ہے، وہ کبھی بھی فاقے سے نہیں رہ سکتا، رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ اپنے بچوں کو ابھی سے تربیت دیں، عشاء کے بعد ان کو تراویحوں پہ لگائیں، صبح ان کو اٹھائیں تو ان کو کہیں وضو کریں، نفل پڑھیں، ٹی وی والی جان چھڑ دیو گے؟ بولو ذرا، چھڑ دیو گے؟ وہ بھی کرنے لگا ہوں، تیسری بات بھی کرنے لگا ہوں، یہ ذرا بچیاں چھوٹیاں تے وہ تے سارے گھر والیاں بڑھیاں وہ تے نہیں نا موبائل چلا دیا، وہ تے ٹی وی والے ہی انہاں دی نظر ہوندی ہے، تو وہ آپ کریں۔ تیسرا کام یہ اپنے موبائل کو تھوڑا سا پابند کر لیں، کیوں بھی نوجوانوں کر سکتے ہو، یہ میرے نبی کا فرمان آپ کو سنا رہا ہوں، میں اپنے نبی کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، جو نبی رمضان کے استقبال میں رجب کا چاند چڑھنے سے دعائیں کرنے لگتے تھے، وہ کتنی برکت والا ہے یار۔ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم تھوڑا سا موبائل کو ہی کنٹرول کر لیں، یہ کر لیں۔ اور چوتھا کام جو ہمارے کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے ارد گرد دیکھیں کون مستحق ہے، کون روزہ رکھنا چاہتا ہے، اور وہ اس فکر میں ہے کہ دن بھر مزدوری کروں گا یا روزہ رکھوں گا، صبح کو دہی کہاں سے لاؤں گا، شام کو افطاری کہاں سے لاؤں گا۔ اگر آپ کے دسترخوان پر 5 چیزیں افطاری میں ہوتی ہیں تو 3 ایٹم کر لیں، 2 اس کے گھر میں پہنچا دیں، اور رمضان سے پہلے ہی یہ انتظام کر دیں، رب کعبہ کی قسم ہے رمضان کا بھی لطف آ جائے گا، رب رحمان کی رحمتوں کا بھی لطف آ جائے گا۔ یہ کرنے والے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، جو ان 5 دنوں میں ہم نے کرنے ہیں، اور پھر ہم نے رمضان کا استقبال کرنا ہے، ہم نے رمضان کا ادب کرنا ہے، رمضان کا آمد رمضان، مرحبا آمد رمضان، آمد رمضان، آمد رمضان، استقبال رمضان، آمد رحمت رمضان،
آمد مغفرت رمضان، آمد بخشش رمضان، آمد رمضان، مرحبا مرحبا۔ وآخر دعوانا